باب ما جاء في الصلاة في مرابز الغنم وأعتان الإبل. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابز الغنم ولا تصلوا في أعتان الإبل. معتن بکسر تا اور عتن بفتحتین اونٹوں کے باڑے کو کہتے ہیں. مربز بکسر البا بکریوں کے باڑے کو. معاتن ابل میں کراہت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اونٹ شریر جانور ہے اور اس کے بھاگنے کے خوف سے نماز میں خلل کا اندیشہ ہے، بخلاف بکریوں کے کہ وہاں یہ خوف نہیں، یا وجہ یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نجاست زیادہ ہوتی ہے اور بکریوں کے باڑے میں کم. بہر صورت اعتان ابل میں نماز پڑھنا مکروہ تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں کوئی پاک صاف جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لے تو جمہور کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اور ظاہریہ کے نزدیک نہیں ہوتی. جہاں تک مرابض غنم میں نماز کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مسجدیں نہیں بنی تھی اور اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ مرابض غنم میں نماز پڑھ لیا کرو. فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294. باب ابواب الابل. اور وجہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مدینہ طیبہ کی زمین عام طور پر ہموار نہیں تھی، لیکن مرابض غنم کو ہموار کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس لیے بنائے مساجد سے پہلے وہاں نماز پڑھنے کو پسند کیا گیا. قضا فی معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389 الی 392. باب ما جاء فی الصلاة علی الدابة حیث ما توجہت به. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. اس سے فقہا نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نفلی نماز جانور اور سواری پر مطلقاً جائز ہے، اس میں استقبال قبلہ بھی شرط نہیں اور رکوع و سجود کی بھی نہیں، بلکہ رکوع و سجود کے لیے اشارہ کافی ہے. بلکہ در مختار میں لکھا ہے کہ اگر زین پر نجاست کثیرہ ہو تب بھی جائز ہے. یہی حکم پہیوں والی سواری کا ہے کہ اس پر نفلی نماز مطلقاً جائز ہے، کما صرح به فی الدر المختار مع الشامی صفحہ نمبر 372 جلد نمبر 1. باب الوتر والنوافل. لہذا بسوں، ٹرینوں اور موٹروں میں بغیر استقبال قبلہ کے نفلی نماز اشاروں سے پڑھی جا سکتی ہے. البتہ فرائض میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سواری ایسی ہے جس میں استقبال قبلہ، قیام اور رکوع و سجود ہو سکتے ہوں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر قیام اور رکوع و سجود ممکن نہ ہو اور وقت گزرنے سے پہلے اتر کر نماز پڑھنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر بیٹھ کر بھی جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کا اعادہ لازم ہوگا. اور اگر وقت میں وسعت تھی لیکن ابتدائی وقت ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی، تننے کا انتظار نہ کیا، تب بھی علامہ شامی رحمہ اللہ کا رجحان جواز کی جانب ہے، اگرچہ اولیٰ یہی ہے کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے جب تک یا تو کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت ہو جائے یا وقت نکلنے کا اندیشہ ہو جائے. راجع الدر المختار صفحہ نمبر 471 جلد نمبر 1. باب ما جاء اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. حدیث باب کے حکم پر تمام فقہا متفق ہیں، البتہ سب کے نزدیک اگر ایسے موقع پر کھانا چھوڑ کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی. قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ، امام اسحاق رحمہ اللہ کا مسلک یہ نقل کیا ہے کہ ایسے موقع پر پہلے کھانا واجب ہے اور اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کی کتب مغنی، ابن قدامہ وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ان کے نزدیک بھی درست ہو جائے گی. لہذا شوکانی رحمہ اللہ نے حنابلہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ ان کے نزدیک مفتہ بھی نہیں ہے، لہذا اس پر اتفاق ہو گیا کہ نماز ہو جائے گی. لیکن فقہا کے درمیان اس مسئلے کی علت میں اختلاف ہے کہ کھانا سامنے آ جانے کے بعد پہلے کھانا کھانے کا حکم کیوں دیا گیا. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حکم کی علت یہ بیان کی ہے کہ کھانا سامنے آنے کے بعد اگر نماز میں مشغول ہو جائیں تو کھانا خراب ہونے کا اندیشہ ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے وکیع بن جراح کا قول بھی نقل کیا ہے
لہذا ان کے نزدیک اگر فساد طعام کا اندیشہ نہ ہو تو پھر نماز میں شریک ہونا ہی اولیٰ ہوگا۔ بعض شافعیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان کے نزدیک علت احتیاج ہے، یعنی جو شخص کھانے کے محتاج ہو اور بعد میں کھانا ملنے کی امید نہ ہو، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ اور مالکیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ علت قلت طعام ہے، یعنی یہ حکم اس وقت ہے جب کھانا تھوڑا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ نماز کے بعد اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ حاشیہ کوکندی صفحہ نمبر 164 جلد نمبر 1۔ لیکن حنفیہ رحمہ اللہ کے نزدیک علت یہ ہے کہ کھانا چھوڑ کر نماز میں مشغول ہونے سے دل و دماغ کھانے کی طرف لگا رہے گا اور نماز میں خشوع پیدا نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لأن يكون طعامی كله صلاة أحب إلي من أن يكون صلاتي كلها طعاما۔ چنانچہ در مختار میں ہے کہ نماز کی کراہت اس وقت ہے جب انسان بھوکا ہو اور یہ خیال ہو کہ نماز میں دل نہیں لگے گا۔ حنفیہ کی یہ تعلیل احادیث و آثار سے مؤید ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو اثر نقل کیا ہے لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے کہ لأن أجعل طعامي صلاة أحب إلي من أن أجعل صلاتي طعاما۔ مشکوٰة المصابیح۔ حاشیہ کتب حدیث میں اپنی ناقص تلاش سے حقر کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر نہ مل سکا۔ مرتب سہل اللہ علیہ امر تخریج الاحادیث۔ اس کے علاوہ اس تعلیل کی تائید ایک حدیث مرفوع سے بھی ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان رحمہ اللہ، معجم اوسط طبرانی رحمہ اللہ اور امام طحاوی کی مشکل الاثار میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں اذا اقیمت الصلاة واحدکم صائم فلیبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ذکرہ الحیثمی فی مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 اور 47۔ باب الاعذار فی ترک الجماعۃ۔ مرتب ان الطبرانی وقال رجالہ رجال الصحیح۔ اس حدیث میں یہ حکم صرف روزے دار کے لیے بیان کیا گیا ہے اور وجہ یہی ہے کہ روزے دار کو دن بھر بھوکا رہنے کے بعد شام کو اشتہا زیادہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ روزے دار کی تخصیص کے کوئی معنی نہ تھے۔ حاشیہ نمبر 3۔ اس کی تائید حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے قال کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیانا نلقاہ وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع يعني الصلاة فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 575، رقم الحدیث 2189۔ باب اذا قرب العشاء ونودي بالصلاة۔ مرتب وفی عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل علت اشتہاء طعام ہے اور جہاں علت نہ ہو وہاں حکم یہی ہے کہ نماز کو مؤخر نہ کیا جائے۔ چنانچہ ابو داؤد حاشیہ نمبر 4 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527 اور 528۔ باب اذا حضرت الصلاة والعشاء۔ چنانچہ ابو داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ۔ حاشیہ شرح السنہ میں یہ روایت اس طرح مروی ہے لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغیرہ۔ مشکوٰة المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 فی آخر الفصل الثانی من باب الجماعۃ وفضلها۔ مرتب زادہ اللہ علما وعملا۔ یہ حدیث اگر صحیح ہو تو اسی صورت پر محمول ہوگی جب کھانے کی اشتہا اتنی نہ ہو کہ نماز میں خشوع کو فوت کر دے۔ اور حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ بہت کم کھاتے تھے اس لیے اشتہا بھی زائد ہوتی تھی اور کھا کر جلدی فارغ ہو جاتے تھے، لہذا آج کل ہم لوگوں کو صحابہ پر قیاس کر کے کھانا سامنے آنے کے بعد ہمیشہ نماز مؤخر نہ کرنی چاہیے، بلکہ صرف اس وقت مؤخر کریں جب اشتہا اتنی زائد ہو کہ نماز میں دل نہ لگنے کا اندیشہ ہو۔ حاشیہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے کلام کی تائید ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 528۔ باب اذا حضرت الصلاة والعشاء کی روایت سے ہوتی ہے عن عبداللہ بن عبید بن عمیر قال كنت مع ابی فی زمان ابن الزبیر الى جنب عبداللہ بن عمر فقال
عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك تبسط المواعظ والأطعمة بالألوان كثيرة تبسط المواعظ والأطعمة بألوان كثيرة حتى لا يفرغ منها إلا بعد فراغ الصلاة بدل المجهود جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 تبا سہارنپور رشید اشرف سیفی عفی عنہ کوكب الدری صفحہ نمبر 164 باب من زار قوما فلا يصلي بهم أبي قال حدثنا محمود بن غيلان وهناد قال حدثنا وكيع عن عبان بن يزيد الأطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عتية ورجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم من زار قوما فلا يؤمهم اسی معنی کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے ولا يؤم الرجل في سلطانه انظر جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 باب من أحق بالإمامة في حدیث ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ مرتب فی عنہ اور اس کا حاصل یہی ادب سکھانا ہے کہ صاحب البیت کا حق پہچان کر اس سے آگے کرو چنانچہ اسی حدیث کی بنا پر فقہاء نے فرمایا کہ شریعت میں اولا بالامامہ کے جو درجات بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے عالم فی الاقرا وغیرہ صاحب البیت اور امام مسجد اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی امام مسجد اور صاحب البیت ہر حالت میں امامت کا زیادہ مستحق ہے، خواہ مقتدیوں میں اس سے زیادہ عام لوگ موجود ہوں، بشرطے کہ صاحب البیت میں امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں۔ پھر اگر صاحب البیت اجازت دے دے تو اکثر فقہاء کے نزدیک زائر بھی امامت کر سکتا ہے، لیکن حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث باب میں ظاہر حدیث پر عمل فرماتے ہوئے اس لیے امامت سے اجتناب فرمایا کہ صاحب البیت کی اجازت سے اگرچہ دوسرا بھی امامت کر سکتا ہو، لیکن ظاہر حدیث سے افضل یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب البیت امامت کرے، واللہ اعلم۔